ناظرین السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواب میں ریچھ دیکھنا یا ریچھ کو اپنے اوپر حملہ کرتے دیکھنا، یا صاحب خواب کا ریچھ سے ڈر کر بھاگ جانا یا خوف اس کا دل میں رکھ لینا، یا خواب میں ریچھ سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، یا خواب میں کوئی ریچھ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی روحانی مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، ویڈیو کے آخر میں بھی بتا دیا جائے گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی نے خواب میں ریچھ کو دیکھا ہے یا ریچھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، صاحب خواب کو یا تو کسی قسم کی بیماری لگے گی، یا صاحب خواب کسی بھی مصیبت میں پڑے گا، لیکن ان مصیبتوں سے اور اس بیماری سے جلد اسے نجات ملے گی۔ ہاں، اگر ریچھ دیکھ کر وہ صاحب خواب ڈر جاتا ہے تو اس کی بھی تعبیر یہی ہوگی کہ مصیبتیں ملنے اور صاحب خواب کو کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے پر یہ خواب دلالت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ریچھ کو شکار کر لیا ہے اور اس پر غالب آ گیا ہے، تو صاحب خواب جلد ہی کسی ایسی موذی مرض سے نجات پائے گا۔ اس کی وجہ سے صاحب خواب راحت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں ریچھ سے لڑائی کرتا ہے اور اس پر غالب آ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ خواب دیکھنے والا اگر قرض دار ہے تو اسے قرض سے جلد جان چھوٹ جائے گی، اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری سے جلد جان چھوٹے گی، اگر صاحب خواب کسی بھی قسم کی مشکلات میں گرفتار ہے تو ان کی وہ مشکلات جلد حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی خواب میں ریچھ دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیرات۔ اس کے علاوہ ہزاروں صورتیں اور ہزاروں تعبیرات ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کو خواب آتا ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہوں، سب سے پہلے اپنے جذبات اور اپنے مسائل اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ پھر بھی اگر بار بار آپ کو وہی خواب دہرایا جا رہا ہو تو صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر تعبیر سے رجوع کرے اور اس سے اس کی وجہ جانے۔